اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ: جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان بے سروبہ واقعات اور قصہ کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر حصہ کم علم، واضح اور غیر مستند تحریری مواد کا ہے۔ ایسی ہی بے بنیاد مگر مشہور تہمات میں سے ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک خطرناک قباحت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ ستہ کے علاوہ حدیث کے تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں تواتر سے روایت کی گئی ہے، جس کے راویوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ 10 مبشرہ میں شامل دوسرے 6 صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ عام طور پر سادہ لوگ عوام سنی سنائی باتوں پر بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ صرف آفات اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اسے وہم اور خیال باطل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ حدیث کی روشنی میں حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ لا ادوی ولا اسفر ولا احامہ۔ ترجمہ: چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب، صحیح مسلم کتاب السلام، سنن ابی داؤد مسند سے یہ مروی ہیں۔ یہ روایت مشکوہ شریف میں بحوالہ صحیح مسلم ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے اور حامہ کی نحوست اور ایک خاص ستارے کے طلوع و غروب کے ہونے کے اثرات پر اور سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خیر و شر یعنی تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اس قسم کی خرافات اور تہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ ترجمہ: اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ہی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورى کی 30 نمبر آیت۔ اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کی اعتقادی کمزوریاں اور تہمات پیدا کر دیتا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا یقیناً اس نے شرک کیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت میں معروف تھا اور اہل عرب کہتے تھے سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اس بدفعلی یا بدشگونی کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ جزاک اللہ خیر۔